السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوگی۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ مکمل ناول ہے یہ، جان جانان، اسرا خان۔ السلام علیکم سر، گڈ آفٹرنون سر، ویلکم سر۔ وہ جو ہی شو روم میں داخل ہوا بہت سی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی، سر ہلا کر ہلکی سی اسمائل پاس کرتا جو اس کی ساتھ کا خاصا تھی۔ وہ آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر کیا لیں گے؟ جوس یا کافی؟ اس کا مینیجر معدب سا ہاتھ باندھے سوال کر رہا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں، تم جلدی سے اس ویک کا ڈیٹا لاؤ، مجھے دوسرے شہر بھی جانا ہے۔ ہری اب، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ وہ کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھتا اسے آرڈر دیتا ہوا بولا، شیور سر۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ جان نے گردن پیچھے گرا دی، آنکھیں بند کیے وہ آہستگی سے گنگنانے لگا۔ سفید رنگت پر گھنی چھوٹی سی داڑھی، کھڑی ہوئی تیکھی ناک اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی وجاہت کو چار چاند لگاتی تھی۔ عامر یار، یہ دیکھو، یہ والی گاڑی اچھی ہے۔ اس کی سماعت سے ایک پتلی سی آواز ٹکرائی، جانا بیٹی دیہات سے گر جاؤ گی۔ ایک اور مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ جانا کتنا ملتا کرتا ہے نا میرے نام سے، خود سے کہتا وہ ہنسا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جانان کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ سامنے ایک 20-22 سالہ لڑکی جینس اور ٹی شرٹ میں ملبوس، کندھے پر اسٹرالر اور پیروں میں چوکرز پہنے، ماربل کے چکنے فرش پر سلائڈنگ کرتی ہوئی جوش و خروش سے ایک دوسری گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جان اس کی حرکت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس سے وہ کوئی پاگل لگی، کیوٹ سی پاگل۔ اس نے ذرا اپنی رائے میں ترمیم کی۔ وہ وہی دیوار سے ٹیک لگائے سے دیکھنے لگا۔ سر اس فائل میں سارا ڈیٹا ہے۔ یاسر مینیجر فائل کے لیے اس کے پاس آیا۔ جانت کہیں گاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ سر، یاسر نے ذرا سی حیرانی سے اس سے پھر سے پکارا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہ چوکا۔ اس آفس میں رکھو، میں آتا ہوں۔ اوکے سر۔ وہ ذرا آگے اس کی تلاش میں پڑا۔ قدم بڑھاتا وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں کے ورکرز حیرانی سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے جو اپنے آفس سے بہت ہی کم باہر نکلا کرتا تھا۔ کدھر چلی گئی؟ اس نے سوچا کہ اچانک اسے زوردار دھکا لگا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکا تھا۔ دراصل وہاں سے کے سبھی ورکرز بکھلا گئے۔ او آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے نگاہیں اٹھائی۔ سامنے وہی تو تھی جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ بے شک ملنے کا سٹائل بہت ہی برا تھا مگر یادگار رہنے والا ضرور تھا۔ سر، یاسر فوراً سے اس کی طرف اسے سہارا دے کر اٹھانے کے لیے بڑھا مگر اس کے ہاتھ کے اشارے پر رک گیا۔ جانان پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ آدمی اسے بہت امیر کبیر لگتا تھا، کیا پتا اس کو کیا سزا دیتا۔ مس، آپ مجھے اٹھائیں گی؟ اس نے جانان کی طرف انگلی اٹھا کر اس سے کہا۔ میں؟ وہ گھبرا گئی۔ جی، گرایا آپ نے ہے تو اٹھائیں گی بھی آپ، ہے کہ نہیں؟ وہ مسکرایا۔ جانان پہلے ششو پنج میں کھڑی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جان بے حد حیرانی سے زبردستی مسکراتا اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کا ہاتھ تھام لے گی۔ اسے اچھا خاصا برا لگا۔ مطلب وہ کیسے کسی آدمی سے اس طرح ہاتھ ملا سکتی تھی؟ کیا وہ ہر آدمی سے ایسے ہاتھ ملاتی تھی؟ اس سے پہلے وہ بہت زیادہ غلط سوچتا اس لڑکی کے بارے میں۔ اس نے جلدی سے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ تھینک یو۔ سر کو ذرا خم دیتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا۔ جانان بیچاری سر ہلا کر رہ گئی، حالانکہ غلطی بھی اس کی ہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عامر کی آواز پر جانان کو کرنٹ لگا۔ عامر کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ؟ عامر جان کو گھورتا ہوا بولا۔ شو روم کا مالک، جواب جان کی طرف سے آیا۔ عامر کے تنے ہوئے نقوش وہی ڈھیلے پڑ گئے۔ نائس ٹو میٹ یو، عامر اب ٹھسیانہ سا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ جان نے رسمن ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا۔ وہ بابا آ گئے۔ جانان کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی جن کے ساتھ جانان چپکی ہوئی تھی۔ وہ ان کا تعارف جان سے کروا رہی تھی۔ جان نے سر کے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ آپ کون ہیں ان کے؟ اس نے عامر سے پوچھتے ہوئے جانان کی طرف اشارہ کیا۔ یاسر حیرانی سے اپنے باس کو دیکھنے لگا جو فضول سے فضول تر سوال ان اجنبیوں کے لیے کیے جا رہا تھا۔ وہ تو کسی اجنبی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ فیونسی ہے میری، اور آج بابا اپنے ہونے والے داماد کو گاڑی دلوانے لائے ہیں۔ عامر کے بجائے جانان نے خود ہی پورا تعارف کروانے کے ساتھ یہاں آنے کی وجہ بھی بتا دی۔ او، مطلب سسر کے ٹکڑوں پر پڑنے والا داماد۔ اس نے آہستہ آواز میں بولا تھا مگر پھر بھی آواز سب تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی بات پر جہاں جانان کا رنگ پھیکا ہوا وہاں عامر کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ اہم یاسر کھنگارا۔
اس کا صبر جواب دے گیا تھا، اس کے باس ضرور سستی چرس پی کے آیا تھا جو بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے ایک نظر جان کو دیکھا اور نرمی سے گویا ہوا، سر آپ پلیز اندر چلیں، ہم کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں۔ جان نے سر ہلا دیا۔ ایک مسکراتی نظر جانان پر ڈال کر وہ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عامر کی کٹیلی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سنو، اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے مجھے۔ جی باس، اس کا اشارہ سمجھ کر یاسر نے بغیر حیران ہوئے سر ہلا دیا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ جانان فائل پر جھکا وہ دھیمے سے گنگنایا۔ جانان اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد اکرم صاحب کے کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی جس میں اللہ پاک نے بہت برکت رکھی تھی۔ اس کی والدہ نور بیگم گھریلو خاتون تھی۔ عامر اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اکرام صاحب نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ساتھ میں داماد بھی بنانا چاہتے تھے۔ جانان اور عامر ساتھ میں بڑے ہوئے تھے، دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جان ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کا گاڑیوں کا شو روم تھا جس کی برانچز تقریباً ہر شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ یمنا نے اس کی بچپن میں ہی اس کے والد سے طلاق لے لی تھی۔ وہ کسی اور کو چاہنے لگی تھی اور اب جان کے والد یوسف صاحب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یمنا کو طلاق تو دے دی مگر اب کبھی انہیں بھلا نہیں پائے تھے، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے بھی نہیں دیا۔ جان ابھی 18 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی موت کا صدمہ بہت بھاری تھا اس کے لیے، مگر وہ خود کو سنبھالنا جانتا تھا۔ والد کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کام سیکھ گیا، اس لیے خوب محنت کی، اپنے والد کے سالوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ دنیا کے سامنے تو وہ ہنسنے والا اور خوش باش انسان تھا، مگر کسی کو اس کی ہنسی میں کھوکھلا پر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چائے شام کے وقت اکرام صاحب اور عامر لان میں ہی ہوا کھا رہے تھے۔ اندر کچن میں نور بیگم چائے اور کباب تیار کر رہی تھی، ساتھ ہی جانان ان کی مدد کر رہی تھی۔ جانان کی آواز پر اکرام صاحب مسکرائے۔ آ گئی میری شہزادی، اکرام صاحب نے محبت سے کہا۔ ملکہ عالیہ نظر نہیں آ رہی، انہوں نے شریر لہجے میں نور بیگم کا پوچھا۔ جانان ہنس پڑی۔ آ رہی ہے بھائی، ملکہ اپنے بادشاہ کے لیے کباب لے کر۔ وہ آنکھ مار کر سامنے سے آتی نور بیگم کو دیکھ کر بولی۔ اکرام صاحب کا جاندار کہکا فضا میں گونجا۔ نور بیگم بس باپ بیٹی کو گھور کر رہ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ جانان نے عامر کو ٹوکا کر دیا، مگر وہ تنے ہوئے نقوش سے سامنے خلا میں گھورتا رہا۔ ارے بیٹا، مل جائے گی گاڑی، آپ نے آج خود ضد کی کہ یہاں سے نہیں لینی۔ اچھی بھلی چیز آپ کو پسند آ گئی تھی، پھر انکار کی وجہ؟ خیر ہم کل چلیں گے نا، آ جائے گی گاڑی بھی، چلے اپنا موڈ اچھا کرے۔ اکرام صاحب نے چائے پیار سے عامر کو پچکارا۔ وہ جواب دینے کے بجائے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ اکرام صاحب مطمئن سے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جانان نے ناگوار نظر سے عامر کو دیکھا۔ عامر سے محبت صحیح، مگر اسے اپنے باپ کا یوں ذلیل ہونا ہرگز پسند نہیں تھا۔ جانان گنگناتے ہوئے اس کے ہاتھ اور آنکھیں اپنے کام کی طرف متوجہ تھے۔ تصور میں جانان کا سراپا لیے وہ اس کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ ایسے ہی کتنے اسکیچ اس نے اپنے باپ کے بنائے تھے۔ ان کو بناتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، مگر آج لبوں پہ مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ فائنلی اسکیچ مکمل کر کے وہ اسے پوری طرح دیکھتا خوشی سے بولا۔ اس کی گھنٹوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ سیل کے بجنے پر اس نے نگاہیں اس طرف اٹھائی۔ یاسر کی کال تھی۔ اس کے لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکان دوڑی۔ یاسر ہمیشہ اچھی خبر لاتا تھا۔ بیگم میں سوچ رہا ہوں اس عید پر بچوں کی پراپر انگیجمنٹ کرتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے کوئی فنکشن نہیں ہوا۔ تم کیا کہتی ہو اکرام صاحب نے دھلے ہوئے کپڑے طے کرتی نور بیگم سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، انہوں نے ایک جوڑا بنا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب کیا کہہ سکتی ہوں؟ شاید وہ دونوں تمہارے بھی بچے ہیں۔ وہ زچ ہوئے۔ ہاں تو صحیح، خیر ابھی تو رمضان آنے والا ہے، عید کے تیسرے دن رکھ لیتے ہیں فنکشن، وہ اطمینان سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتی جانان خوشی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ عامر کہاں بیسی ہو، تمہیں یہ خوشی خبری سناؤں؟ وہ بغیر نوک کی اونچی آواز میں کہتی لپک کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر فون پر کسی سے بات کرتا عامر جیسے گھبرا گیا۔ اس نے تیزی سے کال کاٹ دی۔ یار جانان، کیا تم میں ذرا سے مینرز نہیں ہے؟ اتنا نہیں پتا کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ نوک کرتے ہیں؟ وہ شدید ناگواری سے بولا۔ جانان کو اس کی بات پر دھچکا تو لگا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ مزید کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ کیا یار ہر وقت مرچیں چبائے رہتے ہو؟ اس نے عامر کے گال پر چپت لگاتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ اوکے میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ اس نے تیزی سے اپنے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات ٹھیک کیے۔ ابھی اکڑنے کا وقت نہیں آیا تھا، وہ میں نے
ابھی پاپا اور امی جان کو ہماری انگیجمنٹ کی بات کرتے سنا ہے، وہ عید کا تیسرا دن ڈن کر رہے ہیں۔ وہ خوشی سے بامشکل اپنی آواز دبا کر آہستگی سے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عامر جاندار انداز میں مسکرایا، ہاں نا، وہ چہکی، بہت اچھی خبر دی جانان، ویل ڈن۔ اپنی خوشی میں گم مسکراتی ہوئی جانان کی طرف دیکھتا وہ بڑبڑایا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا سلش حلق میں اتارتے ہوئے اس نے ایک نظر ٹھنڈا اسکواش حلق میں اتارتے ہوئے اس نے ایک نظر شیشے سے باہر دیکھا۔ باہر چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے لوگ، ریڈیو والے اور کچھ فٹ پاتھ پر بیٹھے مزدور اے سی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کا ڈرائیور ساتھ والے جنرل اسٹور سے راشن لینے گیا تھا۔ اس نے جان سے اجازت مانگی تھی۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا کہ وہ بھلا کیوں انکار کرتا۔ عامر میں ونیلا آئس کریم کھاؤ گی؟ وہی پتلی مگر چیختی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے آواز کے سمت کی طرف دیکھا۔ سامنے آئس کریم پارلر کے دروازے پر ہی جانان فرمائش کرنا شروع ہو گئی تھی اور عامر اسے ناگوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے بہت زور سے ہنسی آئی۔ کیوٹ سی پاگل، کہیں اپنی حرکتوں پر کنٹرول نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسی کو دیکھنے میں مہو تھا۔ جب ہی صدام ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، معاف کیجیے گا سر جی، دیر ہو گئی۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے ساتھ ایک نظر جان کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تو سنتا، کندھے اچکاتا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ انجن کے سٹارٹ ہونے پر جان جھکا اور صدام کو دیکھا جو ذرا حیرانی سے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جان نے فوراً نگاہ واپس دوڑائی، وہ وہاں نہیں تھی، شاید اندر چلی گئی تھی۔ گہرا سانس بھر کر اس نے صدام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا دل بار بار یہ اقرار کر رہا تھا کہ جانان اسے اچھی لگنے لگی ہے، شاید اسے جانان سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی ہے۔ جان کی جانان، بابو جان نیا مال لینے جانا ہے، آپ کہیں تو میں چلا جاؤں؟ اب آپ کی عمر بھی نہیں ہے سفر کرنے کی۔ ڈنر کے بعد نور بیگم اور جانان تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ عامر ان سے نیا مال لانے کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ ارے بھائی، میں ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا، خود جاؤں گا، تم ابھی بچے ہو، لوٹے جاؤ گے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ آپ کو کیا میں اتنا نکما اور بدھو لگتا ہوں؟ عامر کے تاثرات بگڑے۔ ہاں ہاں ہاں، عامر کے چڑھنے پر انہوں نے کہا لگایا، سمجھ نہیں آتی بیٹا، آپ اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہیں؟ آپ ابھی بچے ہو، اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ جب کام کو اچھے سے سیکھ جاؤ گے تب آپ کو ذمہ داری مبارک۔ ایک دکاندار پہلے گاہک ہوتا ہے اور پھر دکاندار۔ پہلے تم اچھے گاہک بنو تو تمہیں اچھے دکاندار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی۔ اچھا بابو، آپ کی جو گاؤں میں زمین ہے، میرا خیال ہے اسے بیچ کر ادھر شہر میں ہی زمین لے لیتے ہیں، اس لیے کو کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات کرتے ہو بیٹے، ہمارا سالانہ بہت اچھا ٹھیکہ آتا ہے اس زمین سے، اور جو اس پر ہر سال محنت کرتے ہیں ان کا کیا؟ آپ ادھر ادھر کی چھوڑو اور کام پر دھیان دو۔ ان کو عامر کی ایک ہی رٹ بری لگی، تبھی ذرا سخت لہجے میں کہتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتا رہ گیا، مچھلی جال میں نہیں پھنس رہی تھی۔ سر کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دروازے پہ کھڑے چوکیدار اس شاندار پرسنالٹی والے شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر ذرا ادب سے پوچھنے لگا۔ آپ بس اکرام صاحب کو بلا دیں، اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں کیا۔ یاسر نے آگے بڑھ کر کہا۔ چوکیدار نے ایک نظر جان کو دیکھا جو سن گلاسز شرٹ پر کاتاب اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لبوں پر دھیمی سی مسکان توڑ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سر آپ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں تب تک، یاسر فوراً سے بولا۔ اس کی کیئر پر جان ہنس پڑا۔ بس کرو یار، اتنا نازک نہیں ہوں میں جو 2 منٹ جہاں کھڑا نہ رہ سکوں۔ سر میں تو بس، یاسر سے کوئی بات نہ بن سکی، تبھی سر کھجاتا ہوا شرمندگی سے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ چوکیدار کی آواز پر جان یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ احتیاط سے مسکارا لگا رہی تھی۔ ریڈ شارٹ شرٹ اور اسکن کیپری میں چنری والا دوپٹہ کندھوں پر ڈال لٹکائے وہ پوری جوش سے تیاری میں مگن تھی۔ ایک تو انگیجمنٹ والی بات کی خوشی اور دوسرا آج ان سب نے نئی گاڑی پر گھومنے جانا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اکرام صاحب کی جیب سے خرچہ کروا کر عامر کے نام ہو چکی تھی۔ جان ٹھیک کہتا تھا، سر کے ٹکڑوں پر پلنے والا داماد۔ ریڈ لپسٹک اٹھائے وہ ہلکے سے اسے ہونٹوں سے مس کرنے لگی۔ پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل جائزہ لیا۔ آج روایتی لباس میں وہ سچ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ بھی اس وقت؟ لاؤنج سے آنے والی آوازوں پر وہ دوپٹہ سیٹ کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تم اور یہاں؟ جان کو آرام سے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا دیکھ کر عامر کو شوق لگنے کے ساتھ شدید غصہ بھی چڑھا۔ ہاں کیوں، میں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے بیٹھنے کی زحمت نہیں کی، وہی اطمینان سے صوفے پر بیٹھا اس سے پوچھنے لگا، تمہارے باپ کا گھر ہے جو اتنے دھڑلے سے بیٹھے ہو؟ عامر کی لینگویج خراب ہوئی، مگر تو گھر تو تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے۔
वही इत्मीनान, तुम होते कौन हो मुझे इतारा देने वाले? आमिर गुस्से से पागल होने को आ गया। कहा, और इतना गुस्सा मत करो यार। करो यासिर, जल्दी से नवाज जी को मेरी फेवरेट कैंडी दो, इनके गले के साथ दिमाग भी ठंडा हो जाए। वो ज़रा हंसकर बोला। इसकी हंसी आमिर को आग लगा गई। ये ले सर। यासिर ने नहायत अदब से म्यूट आमिर के सामने की। इसके इस तरह कहने पर जान बेख्तियार हंसता चला गया। इससे पहले कि आमिर से कुछ कहता, जान की आवाज़ पर इसे खामोश रहना पड़ा। अरे आप! जान की नज़र जो उठी तो वही खड़ी रह गई। वापस जाने से गोया इनकारी हो गई। दरवाजे की चौखट पर खुद को हैरानी से देखती जारान को वहाँ मबूत सा देखी गया। आज वो इसके पसंदीदा लिबास में मलबूस थी। आप यहाँ कैसे? इसके फिर से सवाल करने पर वो होश में आया। जी, आपके बाबा से मिलने आया था। वो एक नज़र आमिर को देखता है कि उसे वजाहत देने लगा। वो बेतकल्लुफ़ी से इसके साथ दूसरे सिंगल सोफे पर आ बैठी और जान को एक और हैरानी का झटका दे गई। आमिर ने ये ना देखा था। आमिर से ये ना देखा गया। वो पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, वो आते ही होंगे। तब तक आप अपना इंट्रोडक्शन ही करवा लें। आप सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ। सीने पर हाथ रखकर ज़रा झुकते हुए इसने शायराना अंदाज में कहा। चरान इसके अंदाज पर हंस पड़ी। आपके कितने बहन भाई हैं? थोड़ी के नीचे हाथ रखे वो पूरी तवज्जो से इससे पूछने लगी। कोई बहन भाई नहीं, ना मम्मा ना पापा, कोई ना कोई और। वो नरमी से धीमी आवाज़ में बोला। इसके कहने पर जारात को धचका लगा। आप इतने अकेले होकर इतना खुश कैसे रह सकते हैं? इसके लबों पर खिलती मुस्कुराहट को देखती वो शदीद मुतासिर थी। क्या? तो क्या हुआ? मुझे उदास होना चाहिए जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं? तो दुखी और उदास किस बात के लिए हूँ मैं? मरने वालों को कोई याद नहीं करता, बस जब इनकी रस्म, फिर ज़िंदगी की मसरूफियात में सब खत्म। नाइस। वो इम्प्रेस हुई। जान फ़कत मुस्कुराकर जान फ़कत मुस्कुरा कर रह गया। फिर सामने से अकरम साहब को आता देखकर उठ खड़ा हुआ। खैर है जनाब, आप मेरे गरीब खाने पर? इससे गले मिलते हुए इकराम साहब खुशगवार सी हैरत से बोले। जारात मुस्कुरा कर उठी और वहाँ से चली गई और दरवाजे के पास छुपकर वो वहाँ पर होने वाली बातें सुनने लगी। इसकी बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत छुपकर बातें सुनना थी। कहीं कैसे आना हुआ? इकराम साहब ने चाय कप में उड़ेलते हुए पूछा। जी, आपकी बेटी के लिए रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ। शादी करना चाहता हूँ इससे। बिना हिचकिचाए इसने अपना मकसद ठोक कर बयान कर दिया। ये जानकर भी कि वो किसी और से जुड़ी है। इसका रिश्ता मांगते हुए इसके लहजे में ज़रा सी भी लड़खड़ाहट नहीं आई। इसकी तरफ चाहे बढ़ाते इकराम साहब का हाथ रुक गया। इन्हें बेइख्तियार हैरत हुई। दूसरी तरफ जाना जैसे फ्रीज हो गई थी। कमरे की खिड़की से लाउंज का मंजर देखते आमिर के तन बदन में आग लग गई। वो इतनी जुर्रात कर कैसे गया था कि इसकी बगीतर का हाथ मांगी। इकराम साहब ने एक नज़र इस वजिया शख्स पर डाली जो पूरी उम्मीद से इन्हें देख रहा था। ऐसा क्या नज़र आ गया था इस शख्स को इनकी बेटी में जो इसे किसी और लड़की में नज़र नहीं आया? उन्होंने फ़ौरन खुद को संभाला। माज़रत, मगर मेरी बेटी किसी और की बगीतर है। वो लसानियत से बोले। बगीतर? बहुत आसान। मैं ये बग्घी आराम से ख़त्म कर सकता हूँ। जान ने हाथ छाड़ते हुए कहा। इकराम साहब ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। जो अब बग्घी तोड़ने का सलूशन इन्हें बता रहा था। लड़की के हाथ से अंगूठी उतार कर लड़के, मेरा मतलब है ससुर के टुकड़ों पर पलने वाले दामाद को वापस करे और इससे अपनी अंगूठी वापस कर कर ऐलान कर दे कि भाई हम जायदाद का रिश्ता आमिर से तोड़कर जाने यूसुफ से करते हैं। सिंपल। वो कंधे उचकाकर मज़े से बोला, जैसे इन्हें कोई कहानी सुना रहा हो। इकराम साहब ने बेबसी से इसे देख कर रह गए। देखिए जनाब, अब आप हद से बढ़ रहे हैं। वो ज़रा सख्ती से बोले। आमिर को लगा इसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। वो भाग वो झाग उड़ाता हुआ बाहर लाउंज पे पहुंचा। अरे वो देखिए, लड़का खुद आ गया बग्घी तोड़ने। आमिर को कांटा निगाहों से खुद को देखता पाकर वह बमुश्किल हंसी रोकता इकराम साहब की मालूमात में इजाफा करने लगा। जान जारान ने बेख्तियार दरवाजे का सहारा लिया। खौफ से इसकी जान निकलने को थी। घड़िया इंसान, मैं कहता हूँ उठो, यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा यहाँ का रुख मत करना। वो हलक के बल धाड़ा। इसकी इस कदर रोप से धाड़ने का जान पर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ा। इसको इग्नोर गए इसको इग्नोर करके वो इकराम साहब की तरफ झुका। सर जी, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल हरगिज़ नहीं हूँ और ना ही किसी को अपनी ताकत और दौलत के ज़ोर पर दबाना चाहता हूँ। मगर आपकी बेटी मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी है। देखे ना, जारान, आमिर नाम कितना भद्दा लगता है। और जाने जारान,
جیسے اور جان جانان جیسے دل کے تار چھیڑ دیتا ہے. آپ اسے جان کو سونپ دینا ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے. پلیز. اس کی آخری بات پر جہاں اکرام صاحب کا رنگ سفید پڑا وہی جانن کام کر رہے گی. اللہ حافظ. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا. لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، موت کی سی خاموشی. کچن میں کھڑی نور بیگم کو بے چین ہونے لگی، نہ جانے کس بات کی. لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے وہ جائیداد کے پاس رکا جو دروازے کے سہارے پر کھڑی آنکھوں میں نبیلی بے بس اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. تیری پلکوں کی نمی آب حیات ہے جانان، تیرے ہونٹوں کی ہنسی جینے کی بات ہے جانان، جانے جانان جانے جانان صرف جان کی جانان. وہ اس کے پاس سے گنگناتا ہوا چلا گیا. اس کی مسکراہٹ جانان کی جان نکالنے کا کام کر رہی تھی. دروازے کے پاس وہ ٹھہر گئی. پرسکون ندی میں کسی نے زور سے پتھر دے مارا تھا، جیسے جانان اور عامر کی پرسکون زندگی میں جان آ گیا تھا. کمرے میں داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور وہی دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی. جان کے جانے کے بعد عامر نے اسے بہت بے عزت کیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہی کوئی ادا دکھائی ہوگی اسے. تبھی وہ پہلی ملاقات کے بعد ہی اس کے گھر پہنچ گیا تھا. اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی. یہ تو بابا کی دھار بلند ہوئی تھی تو عامر کی زبان کو ناکام ملی تھی، ورنہ عامر نے اس کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. دل دھاگے ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا. فون بجنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا. بیٹی سائڈ ٹیبل پر پڑا فون مسلسل رنگ کر رہا تھا. ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتی وہ اٹھ کر بیڈ کے پاس چلی آئی. کوئی رانگ نمبر تھا. اس نے بے ساری سے کال کاٹ دی. وہ کبھی رانگ نمبر سے آنے والی کالز ریسیو نہیں کرتی تھی. فون دوبارہ سے بجنے لگا. پہلے اس نے مسلسل اگنور کیا مگر دوسری طرف والے نے شاید ڈٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی. سچا کر اس نے موبائل آف کرنے کا سوچ کر اسے اٹھایا کہ اسی نمبر سے پیغام موصول ہوا. جانے جانان اٹس می، اٹینڈ دی کال. جانان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. کپاتے ہاتھوں سے اس نے فوراً میسج ریموو کیا. موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے ساتھ پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلا اور کھٹاکھٹ حلق سے اتر گئی. گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے خوفزدہ نظروں سے موبائل کی طرف دیکھا. اس کا نمبر جان کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ سوال بار بار دماغ میں اٹھ رہا تھا. پاگل ہو تم بھی. اگر ایک دن میں وہ تمہارے گھر پہنچ سکتا ہے، تمہارا رشتہ مانگ سکتا ہے، تو نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی. بے اختیار وہ دل تھام کر رہ گئی. میسج کی پھر سے ٹون پر اس کے پسینے چھوٹ پڑے. ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے اس نے میسج اوپن کیا. جانان، بے شک تم جان کی کال مت اٹینڈ کرو مگر ایک دن تمہیں جان کی پناہوں میں ہی آنا ہے. جانان کا چہرہ سفید پڑ گیا. یہ شخص بہت ہی بے شرم اور بے باک تھا. میں تمہیں کسی قسم کی دھمکی ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے. مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے تمہارے گھر میں تمہارے کمرے کا نمبر، دیوار پر پینٹنگ کا رنگ، بیڈ شیٹ کا رنگ اور اس وقت تمہارے چہرے کا سفید پڑتا رنگ اچھے سے معلوم ہے. کیا یہ دھمکی نہیں تھی؟ جانان نے بے اختیار جیسے تصدیق کے لیے اپنے سفید پڑتے چہرے پر ہاتھ رکھا. جان کہہ تو ٹھیک رہا تھا. فون کو دور اچھال کر اس نے اپنے ایک خوفزدہ نگاہ کمرے پر ڈالی اور تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی. بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لبوں سے لگائے اس نے ایک نظر موبائل پر دوڑائی. شاید کوئی رپلائی مل جائے، مگر یہ امید صرف امید ہی تھی. اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا. بازو آنکھوں پر رکھے وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا. کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا تھا؟ ضمیر نے ملامت کی. اس نے خود غرضی سے ضمیر کی آواز کو دبا دیا. وہ بھی اپنے باپ کے جیسا تھا، ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار. اس کا باپ بھی اپنی عورت کی جدائی کے غم میں مر گیا اور اب وہ اس راہ پر چل پڑا تھا. اپنی ضد اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی. بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لبوں سے لگائے اس نے ایک نگاہ موبائل پر دوڑائی. شاید کوئی رپلائی مل جائے، مگر یہ امید صرف امید ہی رہی. اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا. بازو آنکھوں پر رکھے وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا. کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا تھا؟ ضمیر نے ملامت کی. اس نے خود غرضی میں ضمیر کی آواز کو دبا دیا. وہ بھی اپنے باپ کے جیسا تھا، ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار. اس کا باپ بھی
اپنی عورت کی جدائی کے غم میں مر گیا تھا اور وہ اس راہ پر چل پڑا تھا، اپنی ضد سے اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانا کہاں پھنسا دیا تم نے جان کو؟ میرے خیالات میرے دماغ پر مسلط ہو گئی ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ شرافت سے میری ہو جاؤ، ورنہ میں عامر کو بھی تمہارا نہیں ہونے دوں گا۔ جس سے محبت کا دم بھرتی ہو۔ بند آنکھوں سے وہ جانان کو تصور میں لیے بڑبڑایا تھا۔ ویسے لڑکا تو بہت اچھا تھا، عامر سے لاکھ گنا بہتر، خاندانی ہے، پروکار ہے، کامیاب انسان ہے، اور سب سے بڑی بات ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ دودھ کا گلاس اکرام صاحب کو پکڑاتے ہوئے نور بیگم نے مایوسی سے کہا۔ اکرام صاحب نے نہایت حیرت سے انہیں دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس غیر لڑکے کے لیے میں اپنے بھانجے اپنے خون کو ٹھکرا دوں؟ اور وہ جو دھڑلے سے میرے گھر میں گھس کے مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، تم کیا چاہتی ہو میں اسے اپنا داماد بنا لوں؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہو گئی۔ نور بیگم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا اس نے، بڑی مان سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے گھر آیا تھا، سڑک پر ٹھہر کر آپ کی بیٹی کو پرپوز نہیں کیا۔ اگر اتنا بے غیرت ہوتا تو آپ کے پاس رشتہ لے کر نہ آتا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتے، دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ روتی ہوئی جانان بھاگ کر اندر آئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مما مجھے بچا لیں پلیز، میں عامر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے بچا لیں۔ جانان میری بچی کیا ہوا ہے؟ نور بیگم پریشان ہو گئی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے انہیں لپٹی رہی۔ جانان بیٹی، اکرام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں کو چھوڑ کر ان کے سیدھے لگ گئی اور روتے ہوئے ان کی اٹک کر ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ اکرام صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جانان کو تھپکتے ہوئے انہوں نے ایک پرسوچ نگاہ نور بیگم پر ڈالی، جو روتی ہوئی جانان کو چوم کر چپ کروا رہی تھی۔ اچانک ان کے دماغ میں خیال آیا تھا۔ جانان بیٹی کی پیکنگ ہو گئی؟ اکرام صاحب نے اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانان کے کمرے سے نکلتی نور بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہو گئی، بس وہ چینج کر کے آ رہی۔ گڈ مارننگ۔ لپسٹک سے تیار عامر خوشبوئیں بکھیرتا وہاں حاضر تھا۔ صبح بخیر، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اپنے ساتھ اسے جگہ دی۔ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں؟ جی ماموں ہو گئی ہے، ایک عورت کا بندوبست کر دیا ہے جو 24 گھنٹے جانان کے ساتھ رہے گی۔ ایک عورت کا بندوبست کر دیا جو 24 گھنٹے جانان کے ساتھ رہے گی۔ 4 گارڈز بھی ہوں گے، کوئی اجازت کے بغیر اس سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے اکرام صاحب کو ساری خبر دی۔ اوکے بس عامر، میری بیٹی ٹھیک رہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے ماموں، میں ہوں نا، آپ کی بے فکر ہو جائیں۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا۔ اکرام صاحب اسے ممنونیت سے دیکھ کر رہ گئے۔ کال آنے پر وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ پیچھے اکرام صاحب اٹھ کر جانان کے کمرے کی طرف چل گئے۔ سب کے مشورے کے بعد یہی طے پایا تھا کہ جانان کو خاموشی سے اکرام صاحب کے فارم ہاؤس بھیج دیا جائے اور عید کے تیسرے دن بعد انگیجمنٹ کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی باتوں سے بھی بچا جا سکتا تھا اور فرض بھی ادا ہو جاتا۔ اس طرح وہ جان سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ یہ فقط ان کی سوچ تھی۔ خود پر اچھے سے پرفیوم کا اسپرے کر کے وہ مڑا۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ بے انتہا وجیہ لگ رہا تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے ٹیبل پر سے بجتا ہوا فون اٹھایا۔ ہاں یاسر، اس کی جاندار آواز گونجی۔ دوسری طرف سے یاسر نے کچھ کہا، جس کو سن کر اس کے لبوں پر مسکان پھیلتی چلی گئی۔ فون کاٹ کر وہ ایک بار پھر ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھا اور اس سے کچھ نکال کر مٹھی میں دباتا ہوا گنگناتا باہر نکل گیا۔ جانان سنیے جی، نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ نور بیگم نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اکرام صاحب کو کہا۔ خیریت؟ وہ اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ بس جانان کے لیے دل گھبرا رہا ہے، وہ ان کا بازو تھام کر بھرائی آواز میں بولی۔ بیگم وہ خیریت سے ہوگی، آپ ٹینشن مت لیں، مگر آپ کو خود جانا چاہیے تھا اسے چھوڑنے۔ آپ نے اسے عامر کے سہارے کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو اگر میں بھی ساتھ چلا جاتا اور پیچھے سے وہ رئیس زادہ ہمارے گھر آ جاتا تو آپ انہیں کیا جواب دیتی؟ اس طرح اسے شک ہو سکتا تھا، انہوں نے رسانیت سے سمجھایا۔ نور بیگم خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چلو تم اندر جاؤ۔ عامر نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نہیں آؤ گے؟ وہ پریشانی سے پوچھ اٹھی۔ نہیں، مجھے فرینڈ پارٹی میں جانا ہے، آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا ہوں تمہارے چکر میں۔ کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھ کر وہ اسے جتانا نہیں بھولا۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو وہ بہت خوفزدہ ہوتی۔ کیوں یہاں کا ایڈریس بھی دے دیا تم نے؟
کوئی تسلی نہیں، کوئی دلاسا نہیں، الٹا اس کے طنز تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ چند لمحے تو لب بھیچے زبسے سے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عامر اس کے گالوں پر پھسلتے آنسو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ شفیق ادھر آؤ، اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا جس نے چند دن پہلے ہی اسے جوائن کیا تھا اور دو ہی دنوں میں اس کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ جی سر، وہ جھکی جھکی نگاہوں سے اس کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بیبی کا بہت خیال رکھنا، اور ہاں، کسی سے بات کرے گی، کسی سے ملے گی، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے۔ اوکے جی سر، اس نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ بڑے تفاخر سے گلاسز لگاتا گاڑی اڑا کر لے گیا۔ شفیق کے چہرے پر پرسراج سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے وہ لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے بند کرنے لگا۔ اس کا دل بری طرح سے دھکا تھا۔ جانے جانا، سسراتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کرنٹ سا تھا جو پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس نے یہ دعا مانگی کہ یہ جھوٹ ہو، اس کا وہم ہو یا کچھ اور، مگر سچ نہ ہو۔ آہستہ سے وہ پلٹی۔ سامنے صوفے پر وہ نیم دراز سا ٹیبل پر ٹانگیں رکھے ہنس رہا تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، سانس تک لینا اسے بھول گیا تھا۔ جانے جانان، وہ پھر سے گنگنایا۔ جانان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھرتی سے واپس باہر کی طرف بھاگنے کے لیے پلٹی۔ اس کی ہر حرکت پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ کیا ہے؟ دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ پتھر بن جائیں گے لیکن خوف سے وہ مڑی نہیں۔ جانے جانان، سسر جی اور ساسو ماں نہیں آئیں گے کیا نکاح میں شرکت کے لیے؟ وہ اطمینان سے مسکراتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ جانان کی سانس کہیں اٹک گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پلیز مجھے جانے دو۔ خوف کی شدت سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھلے کہیں بھی جاؤ، تمہاری ہر راہ مجھ پر ہی تو آ کر رکتی ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، میں عامر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ تھوک پگھلتے ہوئے بولی۔ وہ اچانک اس کے قریب آ کر سختی سے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروانے لگا۔ وہ ڈر کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جان کی آنکھوں میں اسے واضح سرخ لکیریں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے ایک سنگدل سا شخص لگا، رحم سے آری، ورنہ اب تک وہ صرف اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی آئی تھی۔ اس نے زور سے نگاہ ارد گرد دوڑائی۔ سامنے بیڈ روم کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک چور نگاہ جان کے چہرے پر دوڑائی، جو ذرا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تاثرات ابھی بھی غضبناک تھی۔ ایک زوردار دھکا جان کو دے کر وہ بیڈ روم کی طرف بھاگی تاکہ اندر گھس کے کنڈی لگا لے۔ جان جھٹکے سے پیچھے ہوا اور ایک حیرانی سے بھرپور مسکراتی نگاہ اس جنگلی بلی کی طرف ڈالی۔ وہ اتنی بھی ڈرپوک نہیں تھی، مطلب کافی ہوشیار تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اس کے پیچھے پہنچا اور اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی بیچ میں اپنا پیر اڑا دیا۔ جانان گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جان نے بڑی اطمینان سے لات مار کر پورا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ اس کے قدم جانان کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ سفید چہرہ لیے پیچھے ہوتی جانان کے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پلیز دور رہو۔ وہ مرنے کے قریب آ گئی۔ جان ذرا آگے ہوا اور اپنے ہاتھ بڑھایا۔ جانان آنکھیں سختی سے بند کیے اللہ کو یاد کرنے لگی۔ جان کا ہاتھ جانان کے بجائے اوپر الماری کی طرف بڑھا اور اس کا پٹ کھولا۔ اندر سے خوبصورت نفیس سی چادر نکال کے اس نے نرمی سے اس کے سر پر اڑا دی۔ جانان نے پٹ سے آنکھیں کھولی، جو چادر اس پر ڈال کر اب 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ سختی سے چادر کو خود پر لپیٹنے لگی۔ جان نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تو آج تمہیں اس کی قیمت کا احساس ہو گیا، جب تمہاری عزت کے برباد ہونے کا خطرہ تمہیں لاحق ہوا۔ اگر عورت ذات خود کو چھپا کر رکھے تو کسی کی ہمت نہیں اس کا پردہ اٹھا کر اس کو دیکھنے کی جرأت کرے۔ کیا تم مرد اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے؟ تھوڑی ہمت پا کر وہ ذرا اونچی آواز میں بولی۔ مرد تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے، جس کی رال آزاد عورت کو دیکھ کر ٹپکنے لگتی ہے۔ تم ایک مثال لے لو، جب ہم کسی چیز کو ڈھک کر رکھتے ہیں، چاہے وہ میٹھی ہو یا نمکین، مکھیاں کوشش کے باوجود اس تک پہنچ نہیں پاتی، مگر جب تم اس چیز کو کھلا چھوڑ دو تو پھر تم انجام کو جانتی ہوگی۔ اس کا لہجہ اس کے لبوں پر دوڑتی مسکان کی طرح تھا، نرم و میٹھا۔
تم بھی مطلب انہیں مردوں میں سے ہو جو عورت کو نمائش کرواتا دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔ متفق ہونے کے باوجود وہ آخری کوشش کرنا نہیں بھولی۔ میں نے تمہاری صورت سے نہیں تمہارے نام سے محبت کی ہے، نرمی سے کہہ کے وہ کمرہ لاک کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ اس کا موبائل اچکنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا خطرناک اظہار سن کر وہ واقعی ہی ایک لمحے کے لیے سن رہ گئی تھی۔ اب آخری امید بھی ختم ہو گئی، وہ بے بسی سے وہیں ڈھہ گئی۔ ہے عامر بیبی کم آن ڈانس وتھ می۔ وانیا عروج پر تھی، چیتھڑے نما لباس میں تھرکتے وجود دیکھ کر عامر نشے میں مدہوشی اپنی آنکھیں سیکھ رہا تھا۔ جب ہی نشے میں دھت تاشا اس کے پاس آئی اور اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی، نو بیبی۔ اسے دھکا دے کر پرے ہٹاتا وہ اپنے ڈولتے سر کو سنبھالتا بڑی مشکل سے بولا۔ 5 گلاس پی لینے کے بعد اسے وامٹنگ محسوس ہو رہی تھی۔ فون کے بجنے پر اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھانا چاہا۔ اکرام صاحب کی کال تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ٹیبل پر سر ٹکائے وہ وہیں مدہوش ہو گیا۔ یہ اس کی اپنے مشن میں غفلت کی پہلی نیند ثابت ہوئی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا، اگر ذرا سی رد و بدل کی تو اپنا انجام دیکھ لینا، میں ذرا سا لحاظ نہیں کروں گا۔ اکرام صاحب کا نمبر ملا کر سیل اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ جانان کی آنکھوں سے اس کی بات سن کر سیلاب رواں دواں ہو گیا تھا۔ ابھی انہیں صاف کرنے کا حق نہیں ہے مجھے، اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتا وہ اطمینان سے بولا۔ جانان لب بھیج کے رہ گئی، وہ اس شخص کے اطمینان اور ٹھٹائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بیل جا رہی تھی، جانان کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئے جا رہی تھی۔ خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے رحم طلب نظروں سے جانان کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ ہیلو جانان بیٹی، آپ ٹھیک ہو؟ اکرام صاحب اس کے بے وقت کال کرنے پر گھبرا گئے۔ پاپا پلیز آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ جان کو ایک نظر دیکھ کر کہتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پر بیٹا، پر کچھ نہیں ماما، بس آپ آ جائیں پلیز۔ وہ تیزی سے کال کاٹ گئی۔ گڈ گرل، مجھے ویسے بھی فرمانبردار بیویاں پسند ہیں۔ اس کے ہاتھ سے فون لیتا وہ مزے سے بولا، کتنی نافرمان بیویاں ہیں آپ کی؟ جواب جو اب فرما بردار چاہیے، غصے سے وہ چبا چبا کر بولی۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر جان زوردار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ او ہو، ابھی بیگم بری نہیں اور شک پہلے شروع، ٹھیک ہے بھائی۔ وہ ہنستا ہوا اسے چھیڑنے لگا۔ وہ غصے سے اس کی ہنسی کو دیکھے گی۔ کل تک تو وہ اس کی ہنسی سے امپریس ہوئی تھی، مگر آج یہی ہنسی سے زہر لگ رہی تھی۔ یقین کرو میں تمہارا ہوں، ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ ذرا جھک کر اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتا وہ مسکرا کر بولا۔ جانان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ جان نے تیزی سے اس کا چادر کا پلو پکڑ لیا، ایک جھٹکے سے وہ رک گئی۔ جان کو اگنور مت کیا کرو، وہ مریض سے عشق ہے، کیا پتا کب جان سے گزر جائے۔ جانان کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا، ایک جھٹکے سے وہ اپنا پلو چھڑاتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے وہ نادم سا اسے دیکھے گیا۔ جانان بیٹی کدھر ہو؟ دیکھو ہم آ گئے۔ ٹیبل پر جانان کی پسندیدہ چیزوں کے بھرے ہوئے شاپرز رکھتے ہوئے اکرام صاحب نے آواز لگائی۔ نور بیگم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جانان، انہوں نے پھر سے آواز لگائی۔ دروازہ کھلا، وہ مسکرائے، مگر سامنے کمرے سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر وہ دونوں جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ویلکم سسر جی اینڈ ساسو ماں، فاتحانہ آواز میں کہا گیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھی۔ تو اکرام صاحب شوق سے نکلتے ہی دھاڑے۔ آرام سے آرام سے، وہ ہاتھ اٹھا کر قریب آتا انہیں ریلیکس کرنے لگا۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی کہاں ہے؟ اسے ابھی اس وقت بلاؤ یہاں پر۔ وہ غرائے، جی سسر جی، جو حکم۔ جانان باہر آؤ، اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے چادر میں لپٹی جانان اس کے سامنے تھی، جس کی روئی روئی آنکھوں نے اس کا دل دہلا دیا۔ جانان بیٹا، آپ ٹھیک ہو؟ انہوں نے جانان کو سینے سے لگاتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بتاؤ بچے، انہوں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ بتاؤ بیٹی، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ جان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا بابا، بلکہ یہ چادر بھی اسی نے میرے سر پر ڈالی ہے۔ سر جھکا کر وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ان کے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مسکراتے ہوئے جان کو دیکھ کر انہوں نے نہایت غصے سے سوال کیا۔ جانان اور میرا نے کہا، ابھی اسی وقت نہایت اطمینان سے کہا گیا۔ تم؟ وہ غصے سے کانپنے لگے۔ میں تمہیں پہلے بھی منع کر چکا ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا؟ اگر آ گئی ہوتی تو اتنی لمبی پلاننگ کرتا میں؟
نہایت حیرت سے سوال کیا گیا۔ دیکھو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا اور جانات بھی ایسا نہیں چاہتی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ذرا نرمی سے بولے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کریں گے؟ فون کی اسکرین کو ٹچ کرتا وہ مصروف انداز میں پوچھ رہا تھا، کیسے شخص سے؟ وہ جھٹکے، ایسے۔ موبائل کی اسکرین ان کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اکرام صاحب کو لگا لاؤنج کی چھت ان پر آن پڑی ہو۔ وہ بہت ساری پکچرز تھی جس میں کہیں عامر شراب کے مزے لے رہا تھا اور کہیں بے حیا لڑکیوں کے بیچ گھرا ہوا تھا۔ کانپتے ہوئے انہوں نے آخری پک کو ٹچ کیا جو زوم ہوئی۔ اس کا لڑکھڑاتا ہوا وجود ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نور بیگم نے کے چہرے پر جوش در آیا۔ دیکھا میں کہتی تھی نا کہ مجھے عامر کی سرگرمیاں مشکوک لگتی ہے، مگر آپ کی آنکھوں پر تو بہجے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ چمک کر بولی، جانا تم گنگ ہو گئی۔ عامر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا؟ مارے اذیت کے اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ تو پھر سسر جی بلاؤ مولوی کو نکاح کے لیے، اور ہاں انکار مت کیجیے گا۔ چاند مسکراتے ہوئے اکرام صاحب سے پوچھنے لگا۔ وہ خاموش رہے۔ پاپا میں اس سے شادی نہیں کروں گی، جنرل روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ سوچ لے سسر جی، نکاح کے بنا تو آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت آپ اپنے ہی گھر میں بند ہیں۔ اوہ سوری، آپ کو لگا ہوگا کہ میں اسے اپنا گھر کہوں گا، لیکن آپ بھول رہے ہیں، میں عامر نہیں جان یوسف ہوں۔ وہ ذرا طنز سے بولا، میں ایک بار عامر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جان کو دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی، شیور۔ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ انہوں نے عامر کا نمبر ملایا، ایک بار، دو بار، تین بار، نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ تھک کر انہوں نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ بابا، جنان کے تاثرات دیکھ کر کانپی۔ اکرام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں راضی کیا۔ نہیں بابا، وہ ان کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلاتی رونے لگی۔ اکرام صاحب نے اس کا ماتھا چوما۔ عامر تو درندہ تھا ہی، پر ساتھ بیٹھا شخص بھی اس سے کم نہیں تھا، جس سے انہیں اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھنا تھا۔ ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ انہوں نے جانان کو ہاں کا اشارہ کیا۔ بابا ایسا مت کریے۔ جنان مسلسل مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی نہ سنی گئی۔ جان نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے یاسر کو اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ تو ٹھیک ہے پھر سسر جی، نکاح تو ہو چکا ہے، ولیمے کا فنکشن تو بعد میں ارینج کریں گے آپ کے حکم کے مطابق، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ولیمے تک جانان میرے ساتھ ہی رہے گی، اور سمپل سی بات ہے، ویسے بھی وہ شخص آپ کے گھر میں رہتا ہے، میں اپنی بیوی کو وہاں بھیجنے کا ہرگز متحمل نہیں ہوں۔ امید ہے آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر جہاں اکرام صاحب نے سر اس بات میں ہلایا، وہیں جانان بے یقینی سے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ مما نہیں پلیز، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ تیزی سے ماں کی طرف لپکی، مگر بیچ میں ہی جانان نے اس کی کلائی پکڑی۔ مما، وہ کسی بچے کی طرح ضد کرتی اس کی گرفت میں مچلنے لگی، مگر وہ دونوں خاموشی سے مگر بے بسی کے ساتھ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ مما پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے تھک ہار کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جان نے اس کے گال تھپتھپایا، مگر وہ ساکن نظروں سے سامنے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے پاپا نکلے تھے۔ جان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جنت کی یہ حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ میں اسے جلد سنبھال لوں گا، اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اندر داخل ہوا بنا آہٹ کے چلتا ہوا۔ وہ جو ہی ٹی وی لاؤنج میں پہنچا کے سامنے بے چینی سے ٹہلتے اکرام صاحب اور سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھی نور بیگم پر نظر پڑی۔ اس کے چہرے سے ذرا گھبراہٹ جھلکنے لگی۔ وہ ذرا خنگان کر سر کے اشارے سے انہیں سلام کرتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ ادھر آؤ۔ اکرام صاحب کی آواز پر ایک سرد لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی۔ وہ ذرا اعتماد سے ان کے پاس جا کھڑا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا۔ سامنے وہ صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کی، ان کے گیند بازوؤں کا گھیرا بنائے کسی سوچ میں گم تھی۔ جانان۔ اس کے قریب جا کر اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ تم؟ جان کو دیکھتے ہی اس کی بھویں تن گئی۔ ہم، میرے علاوہ اور کسی کی جرأت جو یہاں میری بیوی کے ساتھ ٹھہری؟ پرسکون سا کہتا وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نفرت سے وہ منہ موڑ گئی۔ اچھا بتاؤ، میرا اور تمہارا نیا گھر کیسا لگا؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، دیکھنا میں اس گھر سے ایسے بھاگ جاؤں گی کہ تمہاری سوچ بھی
वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। मुँह पर हाथ फेरती हुए उसे धमकाते हुए बोली थी। जारात ने एक नज़र से देखा, गहरी साख्त निगाह। सुनो, वो खिड़की से बाहर लॉन की तरफ देखो। जिसने इशारा किया। जारात बेख्तियार सस्पेंस के मारे बाहर देखने लगी। मगरिब का वक्त था। वसी लॉन इस वक्त होलनाक सा बना साए साए कर रहा था। देख लिया, ऐसा क्या खास था? वो एक कड़वी निगाह इस पर डालती इससे पूछने लगी। कुछ नहीं, बस तुम्हें बता रहा था, अगर घर से भागने का सोचा तो रात को यही मार दूंगा, और अगले दिन दफनाने की ज़रूरत भी पड़ी तो यही जगह ठीक रहेगी तुम्हारे लिए। जारात का सांस अटक गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शलबों पर जुबान फेरती वो ज़रा बहादुरी से पूछने लगी। खाली धमकी तो नहीं देता, मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ, पता तो होगा तुम्हें। मुस्कुराहट दबाए वो जानान के चेहरे पर उभरते खौफ देखने लगा। हो, मैं नहीं डरती किसी से, हार मानने वाली तो वो भी नहीं थी। अच्छा आओ, छत पर चले, दुआ करो आज रात रमज़ान का चाँद नजर आ जाए। मुझे खुशी है इस बाबरकत महीने की शुरुआत में हमने अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया, जिसमें तुम्हारी मर्ज़ी भी शामिल है। इस बात की खुशी ज़्यादा है वो इसे तपाना नहीं भूला था। शट अप, इसकी आखिरी छूट पर वो बिदकी थी। हाँ हाँ हाँ। चांद इसके अंदाज पर हंसता ही चला गया। स्टॉप इट। इसको मुसलसल हंसता देखकर जानत को कोफ्त होने लगी। अच्छा आओ, छत पर चले। इसका हाथ थाम कर वो उठ खड़ा हुआ। मैं कोई मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद चल सकती हूँ। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालती वो ज़रा जता कर बोली, मगर अगले ही लम्हे टेबल से टकरा कर गिरने लगी कि चांद ने हमेशा की तरह बत्तीसी निकालते हुए इसे बाजुओं से थाम कर बचा लिया। चांद का चेहरा शर्मिंदगी से फीका पड़ गया। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालती वो खामोशी से आगे बढ़ गई। ये अच्छा है। इसे खामोश देखकर चांद ज़रा मुतमईन सा मुस्कुराया और उसके पीछे चल गया। रमज़ान का चाँद नज़र आ गया। वो बारीक हो। थोड़ी देर बाद हर तरफ शोर मच गया था। अपने गाल पर हाथ रखे इसने बेयकीनी से इकराम साहब की तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए लब खोले, और अगले ही लम्हे इकराम साहब जब्त खोकर इस पर थप्पड़ों की बरसात कर चुके थे। बस करे अब। नूर बेगम ने आगे बढ़कर अपने हाथ रखे। ज़मीन पर गिरे आमिर को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि थप्पड़ बाबू ने इसे मारे थे। क्यों, बस कर दूँ? अरे आज मेरा जी चाह रहा है इसका कत्ल अपने हाथ से कर दूँ। अपना बेटा समझ के पाला, ज़रा फ़र्क नहीं किया इसमें और जानात में, मगर इसने क्या सिला दिया। अरे मुझे इस बेहया की वजह से अपनी बेटी कुर्बान करनी पड़ी। इसके आंसू बेगम इसके आंसू नूर बेगम, मेरा दिल कटे जा रहा है। वो कितनी मिन्नतें करती रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाए, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। वो कहते हुए फूट फूट कर रो पड़े। नूर बेगम की आंखें भी भीग गई। अभी बेयकीनी और हैरानी के मिले जुले जज्बात लिए इसे देख रहा था। तो क्या बोल रही थी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबू जान, इसने कुछ कहना चाहा। बकवास बंद करो अपनी। अरे अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम, मेरा कसूर तो बताए। अरे अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम, मेरा कसूर तो बताए। इनकी बात काट कर वो दौड़ा। इन दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर नूर बेगम ने टेबल पर से वो लिफाफा उठाया जो चांद ने कहकर दिया था कि मेरे बच्चों के बाबू को गिफ्ट कर दीजिएगा, और इसकी तरफ उछाल दिया। लिफाफा एक झटके से नीचे गिरा और इससे आमिर की तस्वीरें निकल कर इधर उधर फैल गई। आमिर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो दोनों एक दिल भरी निगाह इस पर डालकर वहाँ से निकलते चले गए। वो पागलों की तरह अपनी एक एक तस्वीर देखने लगा। कुछ तो इतनी शर्मनाक थी कि इसे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो नशे में इस हद तक गिर सकता है। मर्द का किरदार भी किसी रिश्ते से भी इतनी अहमियत का हामिल होता है जितना औरत का, मगर इस बात को समझने वाले दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। इसका सारा प्लान इस पर ही उलट पड़ गया था। सर हाथों में गिराए वो पागल होने को था। नहीं, इतनी आसानी से मुझे नहीं हारना। अपने माथे पर आया पसीना पोंछे वो बुड़बुड़ाया। जाने उस सब तेरी उल्टी गिनती शुरू, तैयार रहे। चांद उठो, सहरी का वक्त हो गया है। उठ जाओ, रोज़ा नहीं रखोगी? चांद ने कोई 10वीं बार आकर इसे पुकारा। जाना ने बदी बदी आंखें खोल कर सामने देखा, मगर जान को खुद पर जरा फासले से झुका देखकर इसकी आंखें पट से पूरी खुल गई। पीछे हटो। इसके सीने पर हाथ रखकर वो इसे पीछे धकेलती झटके से सीधी हुई, साथ ही अपने पहलू पे निगाह दौड़ाई। इसकी रात को बनाई हुई तकियों की बाड़ जो इसने जान और अपने दरमियान बनाई थी, बिल्कुल अपनी असली हालत में थी। इसने बेख्तियार सुकून का सांस भरा। फ्रेश होकर टेबल पर आ जाना, नाश्ता तैयार है। वो संजीदगी से कहता बाहर निकल गया। वो ज़रा हैरानी से इसके एप्रन को देखती रही, फिर कंधे झुकाकर
जमाई को रोकती ब्लैंकेट साइड पर करके वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम ख़त्म होने वाला है। और तुम्हारी सुस्ती है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसको जूते घसीटता और निहायत सुस्त रफ्तारी से आता देखकर जान ज़रा गुस्से से बोला। जारा ज़रा हैरान हुई, इसको पहली बार वो गुस्से में देख रही थी। हाँ करती वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। लगता है नाश्ता तुमने खुद बनाया है, तभी हलक से नीचे नहीं उतर रहा। नरम चपाती को हलक से उतारती वो इसका खून जलाना नहीं भूली थी। चांद ने इसे इग्नोर किया, अब टिश्यू से हाथ साफ करने लगा। दर्द का मुंह बन गया। इतना इग्नोर होना अपने अब न जाने इससे क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा था। अभी इसने कोई चौथा लकवा ही हलक से उतारा था कि सायरन के बजने पर इसने बौखला कर जान की तरफ देखा, जो अब निहायत सुकून से इसकी हालत का मजा ले रहा था। जान जरा ये सोचना भी मत कि तुम आज का रोज़ा छोड़ोगी, वरना पूरा दिन वैसे भी मैं तुम्हें भूखा रखूँगा। अपनी हंसी जब्त किए वो उसे धमकाता हुआ बोला। जानान की रोने वाली शक्ल देखकर इसके लब फिर से फैल गए। उठो और बर्तन समेटो मेरे साथ। आया जी आएगी तो धो देगी। मैंने सोचा था पहली सहरी अपनी बेगम को मैं अपने हाथ से करवाऊंगा। एक जला देने वाली मुस्कान इसके लबों पर सजी थी। जानान के पास कुछ कहने को नहीं बचा, लाचार होकर इसे उठना ही पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, इकराम साहब ने अखबार पर नजर झुकाए अंदर आने की इजाज़त दी। सर झुकाया आमिर अंदर दाखिल हुआ। इकराम साहब के चेहरे पर इसे देखते ही नाराज़गी झलकने लगी। वो इनकी कदमों में आकर बैठ गया। उन्होंने पैर समेट लिए। बाबूजान मुझे माफ़ कर दें। वो सर झुकाए नहायत शर्मिंदगी से बोला। वो खामोश रहे। बाबूजान मेरी कोई गलती नहीं, मेरे फ्रेंड मुझे आम पार्टी का कह कर ले गए। उन्होंने वहाँ जाकर ज़बरदस्ती मुझे पिला दी। मामू मैं तो ऐसे गुनाह को सोच भी नहीं सकता। मामू मेरा यकीन कीजिए। इसकी आवाज़ भर आ गई और आंखें भी नमी झलकने लगी। शेख राम साहब को ऐसा लगा। वो कुछ देर इसे पुरसोच नज़रों से देखते रहे, फिर इसकी तरफ बाजू फैला दी। इसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोरी थी। आमिर फ़ौरन के सीने से लग गया। तुम्हारी इस गलती का साला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम जारान को खो चुके हो। कोशिश करो कि इसे भूल जाओ। इसका सर थपथपाते हुए नरमी से कह रहे थे। जी बाबू, इसने फर्माबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। वो अपने आंसू साफ करने लगा। क्या मैं बहुत स्मार्ट हूँ या आप बहुत बुद्धू है? इनके सीने से लगे आमिर ने इस्तहज़ा किया अंदाज में सोचा था। हाय अल्लाह जी, मैं मर जाऊँगी। अभी सुबह के 11 बजे का टाइम था जब बाहर लाउंज पे कुछ पेपर्स और फाइल फैलाए काम में मसरूफ़ था, जब ही जानान की आवाज़ पर इसके लब पर मुस्कान तोड़ी। उठ गई जानान पेन को हरकत में लाए वो अपना काम करता इससे पूछने लगा। मेरा नाम जानान है, मुझे इस वाहियात नाम से मत पुकारा करो। वो बदतमीज़ी से बोली। जानान ने फाइल से नज़र उठाकर इसे देखा। वो इस वक्त बनियान और ट्राउज़र में मलबूस था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो किए वो इससे पूछने लगा। ज़बरदस्ती के शोहर। इसने ज़रा लिहाज ना किया। चलो तुम बांधती तो हो मुझे अपना शोहर, इसने इत्मीनान से कहा। हाँ बिल्कुल, मगर ज़बरदस्ती का। वो टीवी ऑन करते हुए अपने रिमोट ढूंढने लगी। ओह कम ऑन, इसने सुना है मैंने सुना है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और मेरे मुताबिक बाद में इनका नाम भी एक होना चाहिए जैसे हमारा है। जाने जाना कितना स्वीट है ना। इसका खून जलाने में जान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर बीवी बोर हो रही हो तो मियाँ इसको तंग करके इसकी बोरियत भी दूर कर सकता है, जैसे मैं तुम्हें करने वाला हूँ। इससे पहले कि जान समझती तो इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। जान, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। जान, मैं कहती हूँ छोड़ो। वो बौखला कर अपना हाथ छुड़वाने लगी, मगर वो ढीठ बना हंसता रहा। चीप आदमी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये अल्लाह, मेरी बीवी मुझे जान भी कहती है और नाराज़ भी होती है। मैं किधर जाऊँ आखिर? इसकी लिटाई अरूज पर थी। नहीं, मैंने तुम्हें वो वाला जान नहीं कहा। वो वाला कहा है? वो बौखलाहट में न जाने क्या कही जा रही थी। कौन से वाला? जान हंस हंस के बेहाल हुए जा रहा था। एक तो तुम्हारा नाम इतना वाहियात है, मैं क्या करूँ? वो थक कर अब रुहासी होकर बोली। अपना नाम पर खोल अपने नाम पर गौर। इसको आज़ाद करता वो इस्तहाज़िया अंदाज में बोला। और हाँ याद रखता, तुम्हारे नाम ज़्यादा रोमांटिक है। इसको आँख मार कर उतना काम में बिजी हो गया। जानान ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा और फिर पैर पटकती वहाँ से चली गई। जान से वो दोबारा कभी पंगा नहीं लेगी, यह है उसने खुद से कर लिया था। नमाज पढ़कर वो घर लौटा। सामने जानान लॉन में चहलकदमी कर रही थी। मुस्कुराता हुआ उसके पास आ ठहरा। बस कर दो, इतना चलोगी इतना चलोगी तो थक जाओगी।
اس کو مسلسل واک کرتا دیکھ کر اس نے بولنے میں پہل کی۔ نہیں تھکتی میں، وہ دھیمی آواز میں بولی، مگر اس کی آواز سے جھلکتی نمی جان سے چھپی نہ رہ سکی۔ جانان رو کیوں رہی ہو تم؟ جس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ تم وجہ ہو میرے رونے کی۔ اس کے ہاتھ اپنے شانے پر سے ہٹاتی وہ روتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ تمہیں ہنسنے کی وجہ بننا چاہتا ہوں، رونے کی نہیں۔ وہ ذرا تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ کیا چاہتی ہو؟ جان کو بتاؤ۔ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں پہ ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے پپا بابا کے پاس جانا ہے۔ ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی وہ ذرا التجائیہ لہجے میں بولی، بس اتنی سی بات، جاؤ تیار ہو جاؤ پھر۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنے اتنے قیمتی آنسو ضائع کیے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ جانان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ شخص چاہے اسے ستاتا تھا، رلاتا تھا، مگر اس کے ہر انداز میں اس کے لیے محبت ہوتی تھی، سچی۔ اسے لگا شاید جان پھر سے اسے تنگ کر رہا ہے۔ سچی؟ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، ہم نکلتے ہیں، پھر مل کر واپس آ جائیں گے، اوکے؟ وہ خوشی سے اندر بھاگ گئی۔ جانے یوسف کون تھا، اس کے ساتھ کیوں تھا؟ فی الحال اسے یہ سب بھول گیا تھا۔ السلام گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں بولی، جانان بیٹی۔ نور بیگ کچن سے نکلتی خوشی سے اس کی طرف لپکی۔ اس کے پیچھے جان بھی داخل ہوا۔ میری بچی کیسی ہو؟ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بے تابی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے جان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، وہ نرمی سے بولا۔ بابا کو دیکھ کر جانان ان کی طرف لپکی۔ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ شور کی آواز سن کر عامر کمرے سے نکلا۔ سامنے جانان اور جان کو ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں چل اٹھی۔ اسکن اور پرپل کلر کی امتزاج میں مکمل جوڑا پہنے جانان چہکتی ہوئی اکرام صاحب سے لپٹی ہوئی تھی اور وہ خوشی سے رو رہے تھے۔ ساتھ ہی جان صوفے پر ٹانگ چڑھائے مسکراتا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے عامر کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ایک ایک انداز سے شاہانہ پن جھلکتا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا، شرافت کا لبادہ اوڑھے کے پاس چلایا۔ سب سے پہلے جان کی نظر اس پر پڑی۔ ایک دم سہرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جان کے چہرے پر نفرت اور دکھ جھلکنے لگے۔ اسے اب عامر کی موجودگی اس کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ عامر کی ایک غلطی سے اس کی زندگی کا پاسا پلٹ دیا تھا۔ جھکی نظریں لیے اس سے مصافحہ کیا، جان کی طرف ہاتھ بڑھایا، جواباً وہ اٹھا اور اس کے گلے سے لگایا۔ عامر وہاں پر بیٹھے تمام نفوس حیرت سے گنگ ہو گئے۔ ارے آپ سب خاموش کیوں ہو گئے؟ میں قمیض جھاڑ کر بیٹھتا، وہ ذرا حیرانی سے سب سے پوچھنے لگا۔ عامر اپنی حیرت چھپاتا وہیں بیٹھ گیا۔ چلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، ایک امید ہے آپ کو پسند آئے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں ضرور سناؤ، اکرام صاحب مسکرائے۔ عامر کو اپنے بچوں کا ماموں بنانا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ کس قدر معصومیت تھی اس کے لہجے میں۔ پہلے پہل تو بالکل خاموشی چھا گئی اور پھر بے ساختہ اکرام صاحب کا قہقہا گونجا۔ نور بیگم کچن کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ جانان کا چہرہ ہنسی روکنے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا بدمعاش شوہر کہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ سرخ چہرہ لیا عامر نے جان کی طرف دیکھا، جو بجائے مسکرانے کی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دن گزرتے گئے، جان و جانان کی اجنبیت بالکل ختم ہوتی گئی۔ جان جو پہلے سے نفرت کا بھرم بھرتی تھی، خود ہی اس کی محبت کے پنجرے میں قید ہو گئی۔ وجہ اس کی بے پناہ پاکیزہ محبت تھی۔ اس نے کبھی جانان سے اپنا حق نہیں مانگا تھا۔ تھوڑی بہت نوک جھونک بھی ان کے بیچ چلتی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اسے ماما پاپا سے ملوانے جاتا تھا، ہر روز رات کو گھر واپس آنے کے بعد اس کے لیے تحفہ لاتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب وہ اس کے لیے تحفے نہ لایا ہو۔ بظاہر تو وہ ناک منہ چڑھا کر تحفہ تھام لیتی تھی، مگر دل تھا کہ خوشی اور محبت سے بھر جاتا تھا۔ جب کبھی وہ اسے گھر سے باہر گھمانے لے کر جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے چادر اڑاتا تھا، اور اس کی یہی عادت جس نے جانان کو اسی طرف مائل کیا تھا، اس کی قدر تھی جو جانان کے دل میں بڑھ جاتی تھی۔ یہ 27واں روزہ تھا جب جانان بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا، وہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بناتے کچن میں پہنچی۔ ملازمت سارے کام کر کے جا چکی تھی۔ پتیلی پر سے ڈھکن اٹھا کر وہ کھانے کی مہک محسوس کرنے لگی۔ جو اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، وہاں عامر پہلے سے موجود تھا۔ تم اور یہاں؟ وہ عامر کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہاں میں جان سے ملنے آیا تھا، کہاں ہے وہ؟ ضروری کام تھا، وہ مسکراتے ہوئے جانان سے پوچھنے لگا۔ گھر پر نہیں ہے وہ، تم جاؤ یہاں سے۔ اسے عامر کی موجودگی سے ڈر لگنے لگا، ساتھ ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کے سامنے اس بڑے صوفے کو نہ دیکھ سکی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی عامر نے کے بڑھ کر بچا لیا۔
ایک جھٹکے سے وہ اسے دور ہوئی، پورا جسم پسینے شرابور ہو گیا تھا۔ وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی کہ عامر نے اس کا پلو پکڑ کر اسے روک دیا۔ بس تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نہ ختم ہونے والی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ بھاگ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی اور اندر گھس کر کنڈی لگا لی۔ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کب سے یہاں اکیلے بیٹھے ہو، کوئی پریشانی ہے تو تم ہم سے بیان کر سکتے ہو۔ جان سر چکا اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتا وہ تمام باتیں سوچ رہا تھا جن پر اسے اب ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ مولوی صاحب کی آواز پر چونکا۔ مولوی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے کسی پر بہت ظلم کر دیا ہے۔ وہ سر جھکائے نیم دراز آواز میں بولا۔ تم اپنی پریشانی ہم سے بیان کر سکتے ہو، نوجوان وہ شفقت بھری آواز میں بولے۔ مولوی صاحب میں نے محبت اور طاقت کے نشے میں گم ہو کر ایک عورت پر ظلم کر دیا، میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا، اس کے ماں باپ کو ڈرایا ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے اب مجھے گناہ کا یہ احساس چین نہیں لینے دیتا۔ میں کیا کروں؟ وہ عورت شاید آج تک مجھے قبول نہیں کر پائی، میں کیا کروں کہ وہ اور میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کسی چہرے کی طرح وہ کسی بچے کی طرح روتا ہوا مولوی صاحب کے ہاتھ تھام گیا۔ مولوی صاحب کے چہرے پر غم و غصہ جھلکنے لگا۔ ایک عورت جو تم سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، اس پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آیا؟ کیا تم کل کو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھنے کے لیے تیار ہو کہ کل کو کوئی راہ چلتا مرد آئے اور تمہاری بیٹی کو اس طرح رسوا کرے، تمہیں ڈرائے دھمکائے؟ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ ان کی آواز غصے سے بلند ہو گئی۔ نہیں مولوی صاحب۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے گالوں پر بہتے لگاتار آنسو پہنچنے لگا۔ تو جاؤ اس عورت سے معافی مانگو، اس کے والدین سے معافی مانگو، پھر اپنے رب کو راضی کرو، اپنا رشتہ اس عورت کے ساتھ بچانے کی کوشش کرو، ہر ممکن کوشش، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو اسے دنیا کے سامنے عزت دو، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو اسے آزاد کر دو۔ میں بس تمہیں اتنا ہی مشورہ دے سکتا ہوں، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے جان اکیلا رہ گیا۔ سنیے جی، آپ نے دیکھا تو ہوگا ہماری جانات کتنی خوش لگ رہی ہوتی ہے روز۔ میں کہتی تھی نا آپ سے قدرت کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ یقین مانے اپنی بیٹی کو چہکتا دیکھ کر میرا تو سینوں خون بڑھ جاتا ہے۔ چائے کا کپ اکرام صاحب کو پکڑا کر وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اکرام صاحب کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکان آ ٹھہری۔ ٹھیک کہتی ہو بیگم، چاند واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ کہ چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ بھائی ہمیں اب سنت کے مطابق اب ولیمہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی خوشی شیئر کرنے لگی۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات سے انجان کے دو حسد سے بھری نظریں ان کی خوشیوں کو آگ لگانے کو کافی تھی۔ سنو، پھولوں کے زیور کا ایک مکمل سیٹ دو، اور تمہارے پاس جتنے بھی کچرے ہیں سب پیک کر دو۔ بٹوے سے 1000 کے کئی کڑکدار نوٹ نکالتے وہ مصروف انداز میں پھولوں والے سے مخاطب ہوا۔ جیسے مسکراتے ہوئے اپنے باس کو دیکھنے لگا جو روز اپنی بیگم کے لیے تحفے اپنے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ یہ لو، یہ سارے رکھ لو۔ دکاندار کے ہاتھ میں پیسے تھماتا وہ سر نکال کر میسج چیک کرنے لگا۔ اس کے خاص بندے کا میسج تھا، کچھ پک اس نے سینڈ کی تھی۔ وہ وہیں کھڑے انہیں اوپن کرنے لگا۔ انہیں دیکھتے ہی جان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، جبڑے تن گئے تھے۔ عامر اور جنان کی اتنی قریب کی تصویریں دیکھ کر اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ پھولوں کو وہیں پھینکتا وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس عامر کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، مگر جنان تم اپنی خیر بناؤ۔ سراخوں کے ساتھ سامنے کی طرف گھورتا وہ تصور میں جنان سے مخاطب ہوا۔ جان کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تباہی لاتا تھا۔ فریزر سے کباب نکال کر اس نے پلیٹ شیلف پر رکھی اور فرائنگ پین میں آئل ڈالنے لگی۔ ساتھ ہی ہلکی ہلکی آواز میں آخری سنتوں کی تلاوت بھی کر رہی تھی۔ رمضان ختم ہونے کو تھا، جلدی اس کا ولیمہ ہونا تھا، اور وہ اس رشتے میں مکمل طور پر بڑھنے سے پہلے تمام غلط فہمیاں اور کدورتیں کو دل سے نکال دینا چاہتی تھی۔ آج افطاری کے لیے اس نے اپنے ہاتھ سے چاند کے لیے چیزیں بنائی تھی۔ اگرچہ وہ کوئی اچھی کوک نہیں تھی، مگر جتنا کچھ بنا سکتی تھی وہ اس لیے ضروری بنایا تھا۔ کباب تلنے کے بعد اس نے فروٹ چاٹ، دہی بڑے اور رول بنائے۔ ایک تو روزہ تھا اور اوپر سے کچن میں کھڑے ہو کر گرمی میں کام کرنا مشقت طلب کام تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ شاور لینے واش روم میں گھس گئی۔ بال ڈرائی کر سے خشک کرنے کے بعد اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کیا۔ گولڈن اور سیاہ ڈریسنگ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔
अपनी तैयारी से मुतमईन होकर वो बाहर निकल आई। वॉल क्लॉक पर नजर दौड़ाई। अभी इफ्तारी में टाइम बाकी था। थोड़ी देर बाद टेबल सेट करने का सोचकर वही सोफे पर बैठ गई। वो साथ पड़ी किताब उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ा सा टाइम और गुजरा। बाहर मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। गाड़ी गैराज में दाखिल हुई। चांद और यासिर की मिली जुली आवाज़ें। चारान ने भी इख्तियार लब काटे। चांद से सारे मोहब्बत का ख्याल दिल को धड़का देता था। न जाने से क्यों जान की आवाज़ ऊंची लगी। जरा सी बेचैनी इसे अपने वजूद में दौड़ती हुई महसूस हुई। किताब साइड पर रखे वो उंगलियां मरोड़ने लगी। फिर बेचैनी से उठ खड़ी हुई। बिखरा हुआ जान जो ही अंदर पहुंचा, सामने लश-पश से तैयार टहलती हुई जारान पर नजर पड़ी। इसकी आंखों में एक बेतासुर सा उभरा। जारान मुड़ी। अपने सामने खड़े चांद को देखकर इसके लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट आ रही थी। चांद मजबूत कदम उठाता इस तक पहुंचा और एक झटके से इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली। चांद ने चौंक कर इसे देखा। चांद इसे कुछ कहना चाहा मगर वो इसे कलाई से खींचता बाहर की तरफ ले जाने लगा। चांद, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती इससे सवाल कर रही थी मगर वो लब भीजे से बाहर ले आ। चांद, मेरी बात तो सुने, प्लीज़ जवाब तो दे। चांद, शट अप, जस्ट शट अप। इसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता एकदम वो दौड़ा। जारान मुंह पर हाथ रखे 2 कदम पीछे हुई। डर से जिस्म को पाना शुरू हो गया था। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो? मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने की वो तल्खी से पूछने लगा। जारान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, प्लीज़ जान, मेरा यकीन करें, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तुम्हें कहने लगी तो आप बेटे। इसकी बात काट वो उंगली होठों पर रखता इसे खामोश करवा गया। आंखों ने क्यों कैसे झुठलाऊं? इसकी गांठदार नजरों से जारान की सांसें रुक गई। अल्लाह जान की कसम, मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रही। बेतहाशा रोते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी। चुप, एकदम चुप। मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारे प्यार में अंधा होकर ये सब न देख सका। इसका लहजा, इसकी बातें जारान की रूह निकालने का काम कर रही थी। चलो तुम निकलो मेरे घर से, जाओ अपने घर को, दोबारा यहाँ मत आना। इसने कहने की इसने इसे कोहनी से पकड़कर खींचता वो अब आगे बढ़ने लगा। जान, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। इसके पीछे खींचती हुई इसकी विनती कर रही थी। जान, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मेरी बात पे यकीन करें। इसकी बात सुनकर जान एक लम्हे के लिए रुका। जान, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मेरी बात का यकीन करें। इसकी बात सुनकर जान एक लम्हे के लिए रुका। इसके दिल में एक टीस सी उठी थी और जारान की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसू से मुकल भीगा हुआ था। अगले ही लम्हे वो इसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल चुका था। सदाम, जाओ बीबी की चादर उठाकर डाल लाओ अंदर से। वो दरवाज़ा बाहर से लॉक करता वो सदाम को कहने लगा, जान, मेरा यकीन करें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं सिर्फ आपकी वफ़ादार हूँ। इसने जान के आगे हाथ जोड़ दिए। वो इसके बंधे हाथों से निगाहें चुरा गया। मुझे मत छोड़ें, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मगर जान ने इसकी एक ना सुनी। चादर इसकी तरफ फेंक कर इसने सदाम को इसके घर छोड़कर आने का इशारा किया। वो सर झुकाए गाड़ी की तरफ बढ़ा और जान के हुक्म की तामील करने लगा। गाड़ी झटके से हरकत में आई। जानान हिचकियों से रो रही थी। जान वहाँ से मुड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। गेट से बाहर निकलने तक जानान बेबसी से इसे देखती रही मगर वो इसकी तरफ नहीं मुड़ा था। काम हो गया। सिगरेट का कश लगाते वो इसने दरियाफ्त किया, जी मालिक। शफीक की सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजी, हा हा हा। इसका कहकहा गूंजा। आंखों की चमक बढ़ गई थी। जल्दी तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। बस एक बार मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने दो। एशट्रे में सिगरेट मसलते हुए इसने शफीक को खुश किया और काल काट दी। एक मुतमईन मुस्कुराहट इसके लबों पर दौड़ रही थी। जान यूसुफ बड़ा कमज़र्फ निकला। 1 मिनट नहीं लगाया, अपनी जानान को घर से ही फारिग कर दिया। वो हंस रहा था बेतहाशा। वो फतह के बहुत करीब था, बहुत करीब। थके थके कदम लिए वो घर में दाखिल हुई। आंखों से आंसू सैलाब की तरह रवा दवा थे। मम्मा अंदर दाखिल होते ही इसने बोझल आवाज़ में इन्हें पुकारा, अरे जानान बेटी। नूर बेगम ज़रा हैरान होती हस्बे मामूल किचन से निकली। मम्मा, वो बच्चों की तरह ज़मीन पर बैठ गई। जानान बच्चे। इकराम साहब इसकी अजीब सी हालत देखकर इसे पुकारते कमरे से निकले। जानान कहाँ है बेटा? मम्मा ने इसे सोफ़े पर बिठाते हुए इसका गाल थपथपाकर पूछा। मम्मा जान, इसने मुझे छोड़ दिया। वो ना चीखी ना रोई। इसके इस ठहरे हुए लहजे में जो दर्द था, इसने इन दोनों का जैसा कलेजा चीर दिया। क्या कह रही हो बेटा? इकराम साहब का दिल दहल गया। बाबा जान ने मुझे छोड़ दिया।
بابا جان نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے میں بہت بری ہوں، اس کی پیٹھ پیچھے عیاشیاں کرتی ہوں، گندی ہوں، بدمعاش ہوں، واہیات ہوں۔ وہ غیر مری نقطے پر نگاہیں جمائے ایک ہی سانس میں بولتی گئی استغفار۔ اکرام صاحب کے منہ سے بے ساختہ ادا ہوا۔ نور بیگم شاکڈ سی بیٹی کا زرد چہرہ دیکھے گی۔ اکرام صاحب مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ پلیز جان بیٹے کو فون کریں اور اس سے پوچھیں کیا کیا ہے جانان نے جو اسے گھر سے یوں بے عزت کر کے نکال دیا۔ ان کی آواز کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ کیا کیا ہے جانان نے؟ جانان کیا کیا ہے جانان نے؟ جانان بڑبڑائی، میری پیٹھ پیچھے تم یہ سب کرتی ہو؟ جان کی آواز ہتھوڑی کی طرح اس کے سر پر بجی۔ اس نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں ہمیشہ تمہارے ہنسنے کی وجہ بننا چاہتا ہوں، رونے کی نہیں۔ کہیں دور سے جان بولا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کے کردار پر پہلی بار آواز اٹھی تھی، وہ بھی اس کے محبوب شخص کی طرف سے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سربازار جان کے ہاتھوں رسوا ہوئی ہے۔ یہ درد ناقابل برداشت تھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کا نام بھی ایک ہو جانا ہے جیسے ہمارا ہے، جان جانان۔ کتنا سویٹ ہے نا؟ جان پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ یوں میری کردار کشی نہیں کر سکتے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی، جان میری بچی۔ نور بیگم نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ پلیز ڈاکٹر کے پاس چلیں، اس کو بے تحاشا چومتی نور بیگم چیخی تھی۔ سر بہت اچھا موقع ہے، بوڑھا بوڑھی اپنی تتلی کو لیے ہاسپٹل کی طرف گئے ہیں، کیوں نہ ایک ہی بار میں کام تمام کر دیں۔ فون کے اس پر عامر کو شفیق کی پرسرار آواز سنائی دی۔ نہیں اور پوچھ اس کا جاندار کہا گونجا، اسے ایک ایکسیڈنٹ بنانا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ الکوہل حلق میں اڈیلتے ہوئے وہ سرگوشی کے عالم میں بولا، اوکے باس۔ کال کٹ گئی۔ عابر سن گلاسز لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس گیم کا مزہ لینا چاہتا تھا جو اس نے کھیلی تھی۔ گاڑی کی کیز انگلیوں میں گھماتا وہ باہر نکل گیا۔ دوسری طرف شفیق کے ساتھ کسی اور کا کہا گونجا۔ عابر کے مقابل بھی کوئی عام شخص نہیں تھا۔ تیز چلائیں گاڑی آپ پلیز۔ نور بیگم جانان کو دیکھتی بے چینی سے اکرام صاحب کو کہنے لگی، ساتھ ہی وہ مسلسل جانان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹپ ٹپ گرتے ان کے آنسو جانان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ الہی خیر۔ اکرام صاحب کے پیر بے اختیار بریکس پر پڑے۔ ایک طرف سے بڑی اسکول بس اور دوسری طرف سے مال سے بھرا ٹرک ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور بیچ میں اتنی ہی جگہ بچی تھی کہ حادثہ ممکن تھا۔ ٹرک والے کو بجائے بریک لگانے کے خود کی طرف بڑھتا دیکھ وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ موت کے خوف نے ان کے حواس سلب کر لیے۔ نور بیگم کی بے ساختہ چیخیں پوری گاڑی میں گونجنے لگی۔ دور اطمینان سے گاڑی میں یہ منظر دیکھتے عامر نے گلاسز لگائے۔ بائے بائے بابو بوانی اینڈ جان کی ہونے والی مرحوم جانان۔ بڑے تفاخر سے وہ گاڑی موڑ گیا۔ اسے پتا تھا کہ ابھی ایک زوردار دھماکہ ہونا تھا اور 3 لوگوں کی سانس کی ڈوری ٹوٹنی تھی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو پتھر میں موجود کیڑے کو رس لے سکتا ہے، وہ ان تینوں کی زندگی کی حفاظت بھی آسانی کر سکتا ہے۔ وہ اوپر سے جتنا بہادر بنتا تھا، اندر سے اتنا ہی ڈرپوک تھا، اس لیے اپنے ہی بنائے ہوئے گیم کا پورا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی آواز نہیں آئی، وہی عام سا روز مرہ کا شور۔ اچانک ٹرک کے ٹائر چرچرائے۔ وہ حیرانی سے پیچھے مڑا۔ اس کے خیال میں تو وہاں چیخیں ہونی تھی، خون ہونا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس سے بھی ٹسوے بہاتے ہوئے وہاں جانا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اگلے ہی لمحے پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ مسٹر عامر آپ کو اپنے ہی بابو بوانی اور ان کی بیٹی پر قاتلانہ حملے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ہتھکڑی لہرائی۔ خوف اور حیرانی کی شدت سے اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ اتنا حیران تھا کہ بابو کی گاڑی کو اپنے سامنے رکتا نہ دیکھ سکا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی اور میرے ساس سسر کی طرف میلی نظروں سے دیکھنے کی؟ اب سڑو جیل میں۔ جان یوسف تمہیں اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دے گا۔ آنے والی آواز پر اس نے کرنٹ کھا کر دیکھا۔ سامنے جان کے ساتھ شفیق کھڑا ہنس رہا تھا۔ شفیق اس کے لمبے بے یقینی کے انداز میں واہ ہوئے۔ سوری عامر صاحب، پر ہم صرف جان یوسف سر کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کام تو ہم کر رہے تھے، مگر جان سر کے لیے۔ شفیق کی آواز اسے سنائی دی۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا اس نے عامر کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جو کچھ تم نے اپنے باپ جیسے بابو کے ساتھ کرنا چاہا، اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو تمہیں وفا ملتی؟ ارے آگے اپنا انجام دیکھو۔ ضمیر فوراً بول پڑا۔ اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑ دیے گئے۔ ایک باپ ٹھپ ہوا۔
गेम का लेवल एंड जिसमें वो ओवर हो गया था। जान यूसुफ के साथ वो मज़ीद गेम नहीं लगाएगा। इस चीज़ का एहसास इससे पुलिस मोबाइल में एक मुजरिम के तौर पर बैठकर हो गया था। हॉस्पिटल का माहौल इस वक्त दार सा हो रहा था। बेंच पर इकराम साहब सर झुकाए बैठे थे। नूर बेगम बेहोश पड़ी जानान के साथ बेड पर इसका हाथ थामे बैठी थी। आंसू इनकी आंखों से मुसलसल रवा दवा थे। खिड़की के पास खड़े जान ने परेशानी से अपनी शानी बस ली। देखिए होश में आ रही है मेरी बेटी। नूर बेगम की दबी दबी पर जोश सी आवाज़ कानों में पड़ते ही वो तेज़ी से पलटा। जहाँ जानान की पलकों की लर्जिश और हाथों की हरकत इसको होश में आता जाहिर कर रही थी। जान होश में आते ही इसके लबों से जो पहला लफ्ज़ अदा हुआ वो इस शख्स का था। बेटा वो रहा जान, यही है वो। इकराम साहब ने जान को अपनी तरफ आता देखकर इसके सर पर हाथ रखते हुए बताया। वो नम आंखों में हजारों शिकवे लिए जान को देखने लगी। इकराम साहब नूर बेगम का हाथ पकड़े बाहर चले गए। पीछे वो दोनों अकेले रह गए। जान बेड के करीब चेयर खींचकर इसके पास बैठ गया। जानान अभी तक इसे देख रही थी। जान ने नरमी से इसका ड्रिप वाला हाथ थाम कर सहलाना शुरू कर दिया। कुछ कहोगी नहीं? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आखिर इसे ही बोलने में पहल करनी पड़ी। अपने शोहर की पीठ पीछे आशिया करने वाली औरत जब नंगे हाथों पकड़ी जाए तो इसके पास कहने को कुछ नहीं होता। कोई वजाहत नहीं, कोई सफाई नहीं। इसकी आवाज़ भीग गई। जाने कर्ब से आंखें मींच ली। ऐसा मत कहो, इसने इल्तिजा की। तो फिर आप ये सब कहेंगी? ठीक है, मैं खामोश हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी प्लानिंग में ये भूल गया कि मैं इस गेम को तो जीत जाऊँगा, मगर जिसके लिए मैं खेल रहा हूँ कहीं जीतने के नशे में इसे न हार जाऊँ। गेम? जानान हैरान हुई। हाँ। जान थका थका सा मुस्कुराया। फिर चंद लम्हे बाद गोया हुआ। जब आमिर हमारे घर आया तो इसकी यही चाल थी कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत हो जाए जिससे वो तुम्हें मेरी नज़रों में गिरा सके। शफीक मेरा ख़ास बंदा है, जैसे मैंने खुद आमिर के पास भेजा था। वो दिखने में तो आमिर के साथ काम करता था, मगर हकीकत में आमिर की एक एक हरकत की रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाता था। मैं जानता था कि वो ससुर जी की दौलत के पीछे पड़ा है, जिसके लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हें मोहरा बनाकर वो अपनी ही गेम खेल रहा था। मैं जानता था हमारी इस तरह शादी हो जाने पर और इसके पोल खुलने के बाद वो चुप नहीं बैठेगा। तभी मैंने ये सारी गेम खेली। और देखो आज आमिर अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इतना कहकर वो चुप हो गया। जानान खामोश रही। कुछ लम्हे दोनों के बीच खामोशी छाई रही। जानान इस खामोशी को चीरते हुए जान की आवाज़ गूंजी। जानान ने चौंक कर इसको देखा। वो रो रहा था। वो शख्स जिसको इसने हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था, इसको यूं रोना इसे बहुत तकलीफ दे रहा था। कहो, वो सरगोशी में बोली। जानान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम पर और तुम्हारे वालिदैन पर बड़ा जुल्म किया है। अच्छा नहीं किया मैंने तुम लोगों के साथ। तुम्हें पाने की ख्वाहिश ने मुझे बेहिस कर दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मैं एक जीती जागती लड़की पर ज़बरदस्ती अपनी मलकियत जताना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप को डराया, अल्लाह को नाराज़ किया। गुनाह का ये एहसास अब मेरी चैन सुकून सब छीनता जा रहा है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं अब तुम पर अपनी कोई मर्ज़ी कोई फ़ैसला मुसलत नहीं करूँगा। इतना कहकर वो खामोश हो गया। जाना ने गहरा सांस भरी। आंसू का गोला था जो अलग के रास्ते का फंदा बना हुआ था, पर वो हिम्मत करके बोल उठी। मैं जिस चीज़ की वजाहत चाहती हूँ इसको तुम गोल बोल कर रहे हो। इसने शिकवा किया। जान मुस्कुरा दिया। अच्छा तुम बताओ जानान, हमें साथ रहते हुए एक माँ होने को था, और कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने तुमसे इज़हार मोहब्बत ना किया हो, मगर तुम बदले में मुझे को क्या देती थी? एक स्माइल तक नहीं। अपनी बार से शिकवा किया। जानान शर्मिंदा हुई। जान ने एक नज़र इसे देखते हुए सिलसिला कलाम जोड़ा। मैं इस दिन वाकई बहुत ही गुस्से में था, मगर वो गुस्सा तुम पर नहीं आमिर पर था, क्योंकि शफीक ने मुझे बताया था कि बीबी का रवैया कैसा था आमिर के साथ, और मुझे सुनकर अच्छा लगा था। मगर मुझे ऐसा भी लगता था जैसे तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये एक मौका था, मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूं तुमसे रिश्ता निभाने की, और अगर तुम फिर भी ना मानो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। मैंने तुम्हें ऐसा आजमाया, मगर यकीन कर रो तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे लगा कि तुम मोहब्बत में मुझसे बाजी ले गई, मगर मुझे अपने प्लान को पाया तक मील तक पहुंचाना था, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया। तो खामोश हो गया। आंसू अब भी तरबतर चेहरा भिगो रहे थे, मगर इसने अपनी आवाज़ को बोझल नहीं होने दिया। जानान लम्बीचे से देखती रही। मतलब ये सब आपका प्लान था? इसकी जीती जी मार ना हद हो गई।
بہت ہی ہو تم۔ وہ غصے سے بولی۔ وہ کیا؟ وہ یکدم ہنسا۔ جلال خفگی سے بول کر مسکرا اٹھی۔ ایسے ہی ہنستا رہا کرو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بھیگی آنکھیں لیے وہ لبوں پر مسکان لیے اسے حکم دے رہی تھی۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ جو حکم میری سڑی المل کا۔ وہ سینے پر ہاتھ کو جھکا کر ساتھ ہی اسے تنگ کرنا نہیں بھولا۔ جان نے مکہ لہرایا کہ درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈرپ والے ہاتھ کو آگے کھینچ کر لے گئی تھی۔ اوہ سوری، رونا نہیں پلیز۔ اس کا ہاتھ سہلا کر جان اسے بچوں کے انداز میں بہلانے لگا۔ جانا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ جان نے دروازے پر کھڑے اکرام صاحب اور نور بیگم کو دیکھا جو نمدار آنکھیں لیے مسکرا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اب ان سے بھی معافی مانگنی تھی۔ مجھے وہ سائیکل لینی ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ سائیکل چاہیے۔ 7 سالہ بچہ زمین پر ٹانگیں مارتا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ بیٹا اگلی بار پکا۔ ابھی گھر چلو، پیسے نہیں ہیں۔ اس کو مسلسل پیار سے مناتے ہوئے اس نے نرم سے لبو انداز شخص کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ رشک سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے کہ اس قدر پیار کرنے والا باپ ملا تھا جو بجائے جھڑکنے کے اسے پیار سے منا رہا تھا۔ بابا ایسا کریں، میری ڈال اور باقی ٹوائز واپس کر کے عامر کو سائیکل لے دیں۔ عامر کے ہاتھ میں ڈھیروں ٹوائز کو ایک نظر دیکھتی ہوئی باپ کے ساتھ چپکی وہ بچی سب سے بولی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت نہ شاپنگ مال میں تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ شفیق سے ماموں تھے اور نہ ہی ان کی بیٹی۔ وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید تھا۔ بے اختیار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بے بسی کا احساس بڑھ گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ اکیلا اور بے بس ہوتا ہے تو اسے اپنے چاہنے والے یاد آتے ہیں۔ عامر کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا۔ سر تھامے وہ بچوں کی طرح روتا چلا گیا۔ دولت کو پانے کے چکر میں وہ عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بالوں کو نوچتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اب سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس رب کی ذات کے، جیسے اپنے خزانے سے ہدایت کی دولت عطا کرتا۔ ہاں، وہ اسے ہدایت عطا کر چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی تازہ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی سی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ بیڈ کے آس پاس گلاب کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اوپر سے آتی لڑیوں نے مل کر بیڈ کے اوپر ایک چھتری سی بنا دی تھی۔ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلز پر سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں جن کے بیچ جلتی کینڈلز کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی، اور جو جان کے لیے کمرے کی خوبصورتی ازل وجہ تھی، وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی گھونگھٹ نکالے جان کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ آج فنکشن میں بھی وہ اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا اور آج کتنے دنوں بعد وہ اس کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور جگہ بنا کر جانان کے پاس بیٹھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے، جب تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے میرے کمرے میں میری بن کر آئی ہو۔ اس کی بھاری آواز گونجی۔ گھونگھٹ میں چھپا وجود سمٹ کر رہ گیا۔ جان نے محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا کہ اگلے ہی لمحے وہ کرن کھا کر پیچھے ہوا۔ اتنا بڑا جھٹکا لگنے سے اس کا رنگ پھک پڑ گیا تھا۔ بانو کام والی نے تیزی سے بھاری دوپٹہ پیچھے کیا۔ صاحب جی معاف کیجیے گا، بی بی جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا، میں چلی۔ بانو یہ کہتی 9:11 ہو گئی۔ موتیوں اور چوڑیوں کی چھن چھن کے ساتھ کھنکدار ہنسی اس کے کانوں میں پڑی۔ جانان یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ حرکت بہت ہی غیر مناسب تھی۔ ناراضگی سے کہتا وہ اس طرف مڑا، مگر ڈریسنگ سے نکلتی جانان کو دیکھ کر اسے اپنی ناراضگی اڑن چھو ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا ولیمے والا ڈریس غالباً چینج کر چکی تھی۔ پیروں تک تھا پٹھانوں کے سٹائل میں گول گھیرے والا سیاہ فراک، جس کے گھیرے اور بازوؤں پر سفید موتیوں کے کام کیا گیا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر سیاہ چوڑیاں پہنے وہ ہنستی ہوئی جان کے پاس آئی اور کلائیاں ہلاتی اس کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے گیا۔ جھٹکا لگا، اس کی کھنکدار ہنسی گونجی۔ جان نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت تیز ہو گئی ہو، اس کے کانوں میں اس نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ آخر ایک پلیئر کی جو بیوی ہوں وہ چہکی، مطلب پلیئر کی بیوی باندھتی ہے خود کو آپ۔ اس کے کانوں میں فسوں پھونکتا وہ اس کی دھڑکنیں روک گیا۔ جانان نے شرما کر سر جھکا دیا۔ چلو اپنے رب کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا کر دیا۔ جان خوش تھا، بہت خوش۔ پہلے میں وضو کروں گی، جانان شرارت سے کہتی فوراً سے واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر گئی۔ اب مجھے اپنی ہی ہر چیز شیئر بھی کرنی پڑے گی، بلکہ قربان کرنی پڑے گی۔ جان نے داج کے چچائے، پھر اپنی سوچ پر خود بھی ہنس پڑا۔ اندر اس کی بڑبڑاہٹ سنتی جانان لبوں پر ہاتھ رکھتی ہنسی روک گئی اور پھر وضو بنانے کی غرض سے
آگے بڑھ گئی کہ اسے اپنے رب کا ڈھیروں شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس نے اس کے لیے زندگی میں سب کچھ بہترین چنا تھا۔ دور کہیں چاند مسکرا کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبوؤں کی طرح۔ ختم شد، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا مانور علی کو۔ اللہ حافظ۔